السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ابن عباس، مجاہد اور دیگر علماء، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 10 راتیں جن کی قسم کھائی گئی ہے یہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں، یعنی یہ دن ہیں۔ اس سے مراد یہ پہلے 10 دن ہیں۔ جب بھی عشرہ ذی الحجہ کہا جائے گا تو یہ پہلے دن، جو پہلے 10 دن ہیں، یہ مراد ہوں گے۔ تو جس وقت میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کی جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والا یعنی قابل احترام، جس کی بڑی تعظیم ہو۔ کفار تک بھی ان مہینوں کی اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ لوٹ مار وغیرہ، جنگ و جدل وغیرہ سب بند کر دیتے تھے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اور بھی زیادہ ان مہینوں کی تعظیم کرنی چاہیے، اور ان میں بھی خاص طور پہ اس عشرے کی۔ شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا گیا گناہ زیادہ شدید اور بڑا ہے رجب اور شعبان میں گناہ کرنے سے۔ حالانکہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دن ہمارے چل رہے ہیں ان میں گناہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے، مگر خاص طور پہ ان دنوں میں ہمیں گناہوں سے کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جیسے ان دنوں کی نیکی بہت فضیلت والی ہے، اسی طرح ان میں کیا گیا جو گناہ ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی سمجھیں جیسے کوئی شخص اگر اپنے گھر میں کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی برا ہے، مگر کوئی شخص کعبہ میں جا کے کرے تو آپ خود سوچیں گے کہ یہ کتنی اس نے بری بات کی کہ اللہ کے گھر میں جا کے اس نے ایسا کام کیا۔ اسی طرح کوئی عام دنوں میں گناہ کرتا ہے تو وہ بھی برا ہے، مگر اگر ان دنوں میں کرتا ہے تو اس کی شدت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین دن ہے۔ اس کا مطلب اس کو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اتنے پیارے دنوں کو وہ کوئی تعظیم دیتا، عزت دیتا۔ لہٰذا جہاں ہم نیکیاں کرنے میں آج کل دوڑ لگا رہے ہیں، وہاں پہ اس سے بھی زیادہ گناہوں سے خود کو بچانے میں ایفرٹ لگانی ہے۔ اور ایک ہی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، وہ ہے خدا خوفی، جواب دہی کا ڈر، جس میں جتنا زیادہ یہ خوف ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اس کی زندگی اتنی سیدھی رہے گی۔ اسی لیے ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ڈرنے والا گناہ گار تکبر کرنے والے عبادت گزار سے بہتر ہے۔ یعنی جس کے اندر خوف خدا ہو وہ پھر بھی کہیں جا کے توبہ استغفار کر لے گا، چاہے اسے گناہ ہوتے ہوں، بجائے اس کے جو بڑا عبادت گزار ہے لیکن اس میں تکبر ہے۔ تو خوف خدا بڑی چیز ہے، وہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ اور یہ احساس کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے ان چیزوں کا حساب دینا ہے، اس پوری زندگی کا، یہ تو انسان کو بالکل ہی ٹرانسفارم کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو میری صرف اخلاص سے کی گئی نیکی زیادہ راہ ہوگی، وہی ہے جو میرے اس سفر میں، اگلا جو سفر ہے اس میں کام آئے گی۔
باقی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں جو میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، میری بات نہیں سنتے، پھر میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں اور مارتا ہوں، قیامت کے دن میرا ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے غلاموں کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ کا حساب کیا جائے گا اور انہیں اس کی سزا دی جائے گی اور تیرا بھی حساب کیا جائے گا. اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہوگا، اگر تمہاری سزا جو تم نے ان کو دی ہے ان کے ان گناہوں کے برابر ہوئی تو تم پر کوئی وبال ہوگا نہ ثواب ہوگا، لیکن اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہو گئی تو پھر زائد جو تم نے ان کو سزا دی ہے اس کا تم سے بدلہ لیا جائے گا. وہ آدمی اتنا ڈر گیا کہ وہ رونے لگا، چلانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ قیامت کے روز ہم انصاف کے ساتھ ترازو قائم کریں گے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی یا برائی ہوگی تو اس کو بھی لے آئیں گے، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. سورہ انبیاء کی آیت ہے. تو یہ سن کر وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے تو بہتر مجھے یہ لگتا کہ میں ان کو آزاد ہی کر دوں تاکہ یہ حساب ہی نہ ہو. تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے سارے کے سارے اپنے غلاموں کو آزاد کر دے. یعنی وہ لوگ کتنا ڈرتے تھے کہ اگر ذرا سی بھی میں نے جو ان کو سزا دی ہے وہ زیادہ بڑھ گئی تو پھر کیا بنے گا، میں کیسے جواب دوں گا. اور ہم اگر اپنے اعمال کو دیکھیں تو بعض جو ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان میں تو ہمیں یہ زیادہ لالچ رہتا ہے کہ کہیں آج میں نے کسی کے ساتھ نیکی کر دی تو اس کا بدلہ وہ مجھے کیسے دے گا، اس کے اوپر ہمارا فوکس رہتا ہے کہ ہم آج کسی کو دعوت پہ بلائیں گے تو کل یہ مجھے بلائے، آج ہم نے اس کو یہ تحفہ دیا تو کل یہ بھی مجھے اس سے بڑھ کے تحفہ دے، آج میں اس کے کام آئی ہوں تو یہ بھی میرے کل کام آئے. ہماری ذہن کے اندر بیک آف آر مائنڈ کہیں یہ چیز آ جاتی ہے جب ہم انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتے ہیں تو اس میں ریاکاری آ جاتی ہے. یعنی اخلاص بہت ہی کم ہمارے اندر ہوتا ہے. جب اگر اخلاص ہی نہ ہوا اور اگر ساری نیکیاں اسی طرح چلی گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا دکھائیں گے. آپ سوچیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے سارے غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرانے والے تھے جن کو ٹارچر کیا جاتا تھا. 20 کے قریب غلاموں کو انہوں نے آزادی دلائی تھی جن کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا صرف اسلام لانے کی وجہ سے. تو ان کے والد نے ان سے ایک دن کہا کہ تم یہ کمزور لوگوں کو آزاد کرواتے ہو، تم کوئی مضبوط کوئی قوی غلام آزاد کراؤ، کل کو تمہارے کام بھی آئے. انہوں نے آگے سے جواب دیا اے میرے والد میں تو صرف اللہ کے لیے یہ کرتا ہوں، میں تو صرف اس کے چہرے کے لیے کرتا ہوں، یعنی اس کی چاہت میں کرتا ہوں. یہ دیکھیں ان کو کوئی ریوارڈ کی کوئی بھی تمنا نہیں تھی، کوئی بدلے کی چاہت نہیں تھی کہ یہ بھی کل کو میرے کچھ کام آ جائے، یہ بھی مجھے کچھ دے دیں، چلو اور کچھ نہیں چلو ان کی سپورٹ ہی مل جائے، یہ ساتھ کل کو میرے کھڑے ہوں گے. اس طرح کی کوئی بھی چاہت ان کے اندر نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہی جو اخلاص ہے نا یہی لانا سب سے مشکل ہوتا ہے. نیکی کرنا آسان ہے، اخلاص بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا عمل اسی طرح ضائع کرواتا ہے. جیسے ہتھیلی پہ پانی رکھنا مشکل ہوتا ہے نا، اسی طرح اخلاص پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان کوئی کام کر بھی لیتا ہے بڑے خشوع کے ساتھ، بڑی اللہ کی خاطر، لیکن اس کے بعد شیطان اس کو برباد کروا دیتا ہے کیونکہ اخلاص اس میں سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو صرف اللہ کی محبت میں،
مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو. اور وہ کیا کہتے ہیں ان سے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں, اس کے چہرے کی خاطر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے, ایون شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. سبحان اللہ, اتنا خالص عمل کہ یعنی مڑ کے کوئی تھینک یو کہہ دے. ہم تو بھول بھی دیتے, یہ دیکھو اس سے اتنا نہیں ہوا کہ میرا شکریہ ہی ادا کر دے, کہ یہ کتنی بدتمیزی ہے, میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی, انہوں نے مجھے کال تک نہیں کی, اور انہوں نے مجھے کچھ پوچھا ہی نہیں اس کے بعد, یہاں اس کے بدلے میں چلو اتنا ہی کر دیتے. یعنی کہیں نہ کہیں ہم اپنے عمل کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے. تو جب عمل صرف اللہ کی خاطر خالص ہوگا نا, تبھی وہ قبول ہوگا, ورنہ یہ قبولیت ہی نہیں ہونی. آپ سوچیں ان غار والوں کو, وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا, جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, اور اس وقت انہوں نے کہا اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں, کوئی ریسکیو نہیں, اب صرف ایک کام ہم کر سکتے کہ ہم اپنی کوئی ایسی نیکی یاد کریں جو ہم نے صرف اللہ کی خاطر کی, اور اس کا واسطہ دے کے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. تو تینوں نے اپنی ایک ایک نیکی یاد کی جو انہوں نے صرف اللہ کی خاطر کی ہوئی تھی, اور غار کے آگے سے پتھر ہٹتا چلا گیا, حتیٰ کہ جب آخری والے نے اپنی اس نیکی کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا تو پتھر ہٹ گیا, جو چٹان تھی وہ ہٹ گئی اور ان کے لیے راستہ کھل گیا. سبحان اللہ, یعنی خالص نیت سے اللہ کی خاطر جو نیکی کی گئی ہو اس کا انسان واسطہ بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو, اور وہ نیکی انسان کے لیے دعا کی قبولیت کا بھی سبب بن سکتی ہے. اب خود سوچئے کہ میں اور آپ اپنی کسی نیکی کا واسطہ ایسے دینے کے قابل ہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ میں نے یہ نیکی صرف تیری خاطر کی, اے اللہ تجھے اگر یہ نیکی میری پسند آئی ہو تو میری یہ دعا قبول کر دے, میرا یہ کام کر دے. کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسی نیکی ہے جس کے اوپر ہم مان سے کہہ سکے اللہ تعالیٰ کو کہ جو صرف لوجہ اللہ ہو, صرف اس کی خوشنودی کے لیے ہو, صرف اس کے دیدار کے لیے ہو, صرف اس کی خاطر ہو؟ کیا ایسی کوئی نیکی ہمارے پاس بھی ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے اسلاف تو اتنے زیادہ اس میں کیئرفل ہوتے تھے, اتنی زیادہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں ہماری نیکی کوئی ضائع نہ ہو جائے, یہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے, کہیں ہمارے کوئی بدلے کی چاہت نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کہ بشر بن حارث نماز پڑھنے کی جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ مجھے کوئی دیکھے نہ. ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس بیٹھ گیا, ان کی نماز کو دیکھنے لگا, تو آگے سے کہتے ہیں تم میری نماز پڑھنے سے دھوکہ نہ کھا جانا. سبحان اللہ. اس کے بعد اگلی بات ایسے کی کہ میں حیران ہو گئی, یہ کیسے لوگ تھے. کہتے ہیں تم دھوکہ نہ کھا جانا, ابلیس نے بھی فرشتوں کے ساتھ ایک زمانے تک اللہ کی عبادت کی تھی, پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوا. سبحان اللہ. وہ اپنے آپ کو کیسے چیک کرتے تھے, کیسے سیدھا رکھتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ریاکاری آ جائے, کہیں یہ نہ ہو کہ کسی کے دل میں آ جائے کہ یہ بڑا ہی نیک انسان ہے اور میرے عمل میں شہرت کی کوئی طلب آ جائے. وہ خود کو بڑا نہ سمجھتے تھے, نہ ہی اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھتے تھے. ہم تو لوگوں کی تعریفوں سے ہی بڑے امپریس ہو جاتے ہیں, خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. اگر ویسے نہیں بھی ہم رکھتے, لیکن لوگوں کی تعریفیں ہمیں دھوکے میں ڈال دیتی, اور یہ بہت بڑا دھوکا. اس سے اسلاف اتنا ڈرتے تھے, اتنا بچتے تھے, ہوشیار رہتے تھے, جبکہ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ کر لیا ہے نا, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا پانی میں مل جائے, کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے. تو اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی ضروری ہے, کیونکہ نیکی کرنا صرف کافی نہیں, بلکہ اس نیکی کو سنبھال کے رکھنا کہ قیامت کے دن یہ ہو ہمارے نامہ اعمال میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر سکیں. یہ سب سے ضروری کام ہے. اگر کوئی چیز بھی, مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے
آپ کے پاس اس کے پاس پیسے بھی ہیں اس کے لیے، لیکن جب آپ راستے میں ہیں تو اس وقت ہی پیسے کوئی چرا کے لے گیا، اڑا کے لے گیا، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں میرے پاس پیسے تو تھے لیکن میں کیا کروں، وہ تو چلے گیا۔ جب تک آپ ہینڈ اوور نہیں کر دیتے، تو ہینڈ اوور کرنا جب تک یہ نہیں ہو جاتا کہ ہم آخرت میں ان نیکیوں کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکے، تب تک کوئی بھی انسان اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ یہ شیطان تو اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے لعین، کہ یہ ہماری ان چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کو بھی ضائع کرا دیں۔ آپ دیکھیں، اسی لیے سبحان اللہ، حضرت عمر اتنے کیئرفل ہوتے تھے، اتنے کیئرفل کہ بحرین سے جب مال غنیمت میں مشک اور عنبر آیا، اس کو تقسیم کرنے کے لیے وہ کوئی آدمی تلاش کر رہے تھے، تو ان کی بیوی نے عرض کیا کہ میں یہ کام کر دیتی ہوں۔ عمر فرمانے لگے مجھے ڈر ہے، یہ جو خوشبو ہے، مشک تھی نا، پاؤڈر ہوتا ہے، تو یہ تمہاری انگلیوں میں لگ جائے گا، جس کو تم اپنے جسم پہ مل لوگی، اور قیامت کے دن اس کا جواب دہ میں ہوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا لگ جائے گا ان کے ہاتھوں پہ، لیکن اتنے کیئرفل، اس احتیاط کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اس قدر تھا کہ نماز میں جب تلاوت کرتے تھے تو ایک دفعہ ایک آیت آ گئی سورہ طور کی کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے جس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو اتنا روئے ہیں کہ ان کے رونے کی تو آواز پیچھے تک جاتی تھی صفوں میں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نیکیوں پہ مان نہیں کرتے تھے، اتنی احتیاط کے باوجود ان کو یہ نہیں ہوتا تھا ہم نے تو کافی کر لیا، ہمیں اور نیکی کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات آنے شروع ہو جاتی کہ ہم تو کافی کر ہی رہے ہیں، اتنا میں نے قرآن پڑھ لی، میں تو یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی۔ اپنی نیکیاں بڑی نظر آنے لگتی ہیں اور گناہ چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ تو دنیا میں جنتوں کی بشارتیں پا کے بھی اور پھر بھی ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمارے پاس وقت گنا چنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اسی میں ہم نے اتنی نیکیاں کمانی ہے اور ان کو سیو کرنا ہے اور گناہوں سے خود کو بچانا ہے۔ یہی امتحان ہے اس زندگی کا، یہی ہے وہ پل صراط جو اس زندگی کا ہے۔ آخرت کا تو ایک پل صراط ہے ہی، اس دنیا کا بھی ایک پل صراط ہے۔ جو اس سے پار ہو جائے گا وہی آخرت کے پل صراط سے پار ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں اور اپنی آپ کو خود کٹہرے میں کھڑا کریں، خود اپنے آپ کے اوپر نظر رکھیں۔ عوف بن عبداللہ فرماتے ہیں تمہیں لوگوں کی تعریفیں دھوکے میں نہ ڈالیں، وہ تمہاری حقیقت سے واقف نہیں ہے، ظاہر ہے ان کو کیا پتا ہم کیا ہیں اندر سے، ہمارے عمل میں کتنا اخلاص ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا، وہ تو اوپر اوپر کا دیکھتے ہیں۔ امام احمد کے شاگرد تھے ابو بکر، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک نصرانی کو لے کے، ایک عیسائی کو لے کے امام احمد کے پاس گیا، تو نصرانی جو تھا وہ امام احمد سے کہنے لگا میں کئی سالوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، آپ کا وجود تو صرف اسلام کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے بابرکت ہے۔ اب خود سوچیں کہ ایسی بات غیر مسلم کے منہ سے سن کے انسان کا تو دماغ ہی آسمان پہ چلا جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے تو بڑے بھی آپ کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور آپ کے ہمارے بڑوں میں بھی آپ کی اتنی شہرت ہے۔ تو امام صاحب کے شاگرد جو تھے وہ امام صاحب سے کہنے لگے مجھے تو لگتا ہے پوری زمین پہ آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اب کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں نا، اور واقعی امام صاحب کا کام دیکھیں آج بھی زندہ ہے، آج بھی ان کی جو محنت ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جانتے امام صاحب نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے ابو بکر جب بندہ اپنی حقیقت سے خود واقف ہو نا تو لوگوں کی تعریفوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی مجھے اپنی حقیقت خود پتہ ہے، مجھے یہ باتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ امام ابن جوزی کو دیکھیں، آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ ان کے ہاتھ پہ 20,000 سے زیادہ یہودی اسلام لائے تھے
اور تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے توبہ کی تھی. ایسے ان کے واعظ اور نصیحتیں ہوتی تھیں، اور 2000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی تھیں. اب آپ اندازہ کیجئے نا، اگر ایسے کوئی انسان کام کر لے، ایک بھی بندہ اس کے ہاتھ پہ اسلام لے آئے، تو ہم اس کا پرچار کرتے نہیں تھکتے کہ جو دیکھو جی ہمارے ہاتھ کے اوپر فلاں اسلام لے آئے. تو 20,000 یہودی اسلام لائے، اور کتنے لوگوں نے توبہ کی. ہم تو ایک درس ہی اچھا دے دیں نا، تو پھر اس کے بعد ہمارا اتنی دماغ آسمان پہ ہوتا ہے کہ بس دیکھو جی میری تو لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے کہ انہیں بڑا اچھا بولا ہے وہاں پہ. تو سوچیں کہ اللہ اکبر، امام جوزی جو تھے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، کہتے ہیں اگر تم جنت میں چلے جاؤ اور مجھے وہاں اپنے درمیان نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں سوال کر لینا کہ اے ہمارے رب، تیرا ایک بندہ تھا جو ہمیں واعظ اور نصیحت کرتا تھا اور تیری یاد دلاتا تھا، وہ کہاں ہے؟ یہ فرما کے زاروں قطار رونے لگے. یہ ہیں وہ لوگ جن کی خدمات کو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، اور ان کے نام آج تک زندہ ہیں، لیکن دیکھیں ان میں عاجزی. اور اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ مومنون میں، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. وہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر بھی ان کے دل ڈرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا. یعنی وہ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں سپینڈ کرتے ہیں، تب بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. تو ہم پھر تھوڑا سا کر کے کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیسے ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم سوچتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے؟ ذرا سا کہیں درس دے دیا، یا ذرا سی چند کتابیں پڑھ لی، یا ذرا تہجد پڑھنے لگے، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوں گی یا نہیں، پتہ نہیں ان میں اخلاص تھا بھی یا نہیں. تو نیکی کرنے سے تھکے نہیں اور مطمئن نہ ہو جائیں، اور اپنے اندر بڑائی کا احساس نہ آنے دیں. خود کو جھکائیں جتنا آپ جھک سکتے ہیں. عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ اکبر. تو آج کل ہم جیسے نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی اخلاص رکھیں. تکبیرات پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اخلاص رکھیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. موٹی موٹی تسبیحیں لے کے لوگوں کے سامنے نہ شو آف کریں کہ جو لوگ دیکھیں کہ میں دیکھو کتنی تسبیح کر رہی ہوں. تو جب آپ کا عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے. چھوٹا عمل بھی انسان کو پار لگا سکتا ہے، لیکن اخلاص سے خالی عمل بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر بھی ہوگا تو وہ اس دن ضائع ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ میں اس کو ہم چھوڑ دیں، اس میں کو ختم کرنا ہے ہم نے. اس کو دیکھیں کہ کہاں میں آتی ہے. اگر کہیں اور نہیں ہمیں پتہ چلتا تو چیک کیا کریں خود کو کہ جب لوگ مجھے کوئی اہمیت نہ دیں تب میرا کیا حال ہوتا ہے. مثلاً کوئی میرے پیر کے اوپر پیر رکھ دے تو تب میں کہیں بڑبڑانے تو نہیں لگتی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا چیز ہوں، میں کون ہوں. کوئی آپ کو مجلس میں اہمیت نہ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ لائن میں کھڑے میں کوئی آپ سے آگے نکل جاتا ہے، آگے آ کے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلے گا نا کہ میری اپنے آپ کو میں کیا سمجھتی ہوں. سڑک پہ کسی نے آپ کو راستہ ہی نہیں دیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑبڑاتے پہ گالیاں دینے لگتے. تو عاجزی لائیں، خود کو بڑی چیز نہ سمجھیں. انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے. کسی نے آپ کو انوائٹ ہی نہیں کیا اپنی دعوت پہ، اپنی شادی پہ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس نے مجھے نہیں انوائٹ کیا؟ کسی نے سلام نہیں کیا آپ کو آگے بڑھ کے، تو اس وقت کیسا لگتا ہے؟ یا آپ نے سلام کیا تو دوسرے نے جواب نہیں دیا تو اس وقت کیسا لگتا ہے؟
اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ تکبر بھی یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی کہیں اندر چھپا ہوتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ شیطان کو بھی اس وقت پتہ چلا تھا جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس سے پہلے تو وہ بھی بڑا عبادت گزار تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنا جائزہ لیتے رہنا اور اپنا حساب، سب سے سخت اپنا حساب لینا، یہ ضروری ہے۔ دوسروں کا حساب تو ہم کافی اچھا لے لیتے ہیں، کسی کی وہ کہتے نا چھوٹی سی چیز بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے، لیکن اپنے بڑے بڑے گناہ بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ تو دلوں کی باتیں ہیں، ان کے اوپر زیادہ فوکس ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالیں۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اب جیسے وہی اب یہ بات ہوئی ہے کہ شیطان نے بھی بہت عبادت کی تھی اور یہ چیز اندر سے نہیں نکالی تھی۔ تو ہم انشاءاللہ تکبیرات پڑھ رہے ہوں گے آج کل۔ یہ اتنا پیارا عمل، اتنا بڑا عمل ہے کہ ابو عبیدہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص راستے میں دینار لے کے بیٹھا ہو، سونے کے سکے، اور وہ ہر گزرنے والے کو 1 دینار دے رہا ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا تکبیرات پڑھ رہا، تو وہ جو تکبیرات بلند کرنے والا ہے اس کا اجر زیادہ ہے، وہ زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ تو سوچے اتنا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اجر ان تکبیرات کا ہے۔ تو ان کو اخلاص کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ پڑھنا ہے اور توبہ استغفار کرتے ہی رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے دن ہیں، ان کو انہی دنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ اللہ تیرے اتنے محبوب دن ہیں، تجھے اتنے پیارے ہیں یہ دن، تو ان دنوں میں تو میری بخشش کر دے۔ تو اس کی کوشش کرنی ہے۔ خاص طور پہ کل جمعہ کا دن ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ خوب درود بھیجیں تاکہ ان کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن حاصل ہو سکے۔ بلکہ ہر دن ہی ہمیں، اگر آپ ہر دن صبح شام 10 دفعہ درود پڑھیں گے تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ ان سے قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اس لیے درود شریف کی کثرت، خاص طور پہ جمعے کے دن کثرت کرنی ہے۔ عام دنوں میں بھی پڑھیں لیکن جمعے کے دن، لیکن دیکھیں یہ سارے کام تبھی ہو سکتے نا، درود بھی پڑھ لیں، تکبیرات بھی پڑھنی ہے، استغفار بھی کرنی، جس وقت ہم باقی فالتو باتوں سے اپنی زبان کو بچائیں گے تبھی تو ہم یہ کام کر سکیں گے۔ اگر زبان ہر وقت گپ شپ میں لگی ہوئی ہے یا ادھر ادھر کی باتیں سب وقت کر رہے ہیں تو یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتے پھر۔ تو اس لیے کانشیسلی کرنے ہیں، شیطان بھلا دے گا، انکانشیسلی ایسا کوشش کرنی ہے ہم نے۔ اسی طرح ایک بڑا ہی پیارا عمل ہے کہ اگر آپ وہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے مرضی آپ داخل ہو جائیں۔ اور عمل بہت ہی آسان ہے، اور وہ کیا ہے، جب بھی وضو کریں اچھی طرح سے وضو کریں، اور پھر وضو کرنے کے بعد کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا سا پڑھنا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ سبحان اللہ، اس سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب وضو کریں تو وضو کو اس توجہ کے ساتھ کریں کہ میں نے اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے، تو میں نے اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ اس سے اتنی بڑی ہمیں یعنی خوشخبری ملتی ہے۔ اسی طرح دن میں سارا وقت ہم دعائیں کرتے رہیں گے، لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں کہ وہ آپ اپنی کسی ضرورت سے کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کوئی کام ایسا کرتے ہیں اس کے بعد وہ دعا کر لیں تو دیکھیں آپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ کھانے کے بعد جو ایک دعا ایسی ہے کہ اس سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب کھانا آپ اپنی ضرورت کے لیے کھا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ نے یہ دعا کی
تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو وہ دعا کیا ہے؟ ویسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو دیا. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا دیا، یہ کھانے مجھے نصیب کیا اور مجھے یہ رزق دیا، میری کوئی طاقت قوت نہیں تھی اس میں. بس اتنا سا کلمہ کہنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو عمل یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کتنی ہم خیر پا سکتے ہیں ان کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو ضائع ہونے سے بچا لے اور ہم سے قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.